نہ چلے جایا کریں. اگلے دن محفل کے بعد 10 منٹ بیٹھک میں کمرے میں بیٹھ کے سر جھکا کے سوچا کریں کل محفل پاک منائی تھی, کچھ ملے, کچھ لے کے آیا ہوں میں اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے. حضور کی سیرت, حضور کے کردار کا کوئی عکس, کوئی نورانیت, کوئی ایسی بات جو میرے ساتھ رہ سکے, جو میرے کام آ سکے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہچان پیدا کریں گے. آج ہمارے نوجوان کوئی کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے, کوئی کسی فٹ بالر کو, کوئی کسی ایکٹر کو, کوئی کسی شاعر کو, کوئی کسی کو, کوئی کسی کو. تو ہم نے جو دنیا میں مختلف آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں نا, خدا کی قسم یہ سارے آئیڈیلوں والے جو بت ہیں یہ پاش پاش ہو جائیں اگر ہماری آنکھوں کو محمد عربی کی پہچان حضور کو اگر ہم پہچان لیں. حضور کیا تھے, حضور کیا ہیں, حضور کا رتبہ کیا تھا, حضور کا کردار, حضور کی سیرت. چلیے ایک حدیث پاک سنیے اور میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لائے ہیں اور کچھ وقت گزرا ہے تو آخری جو سال تھے نا, ان میں مالی حالات کافی مسلمانوں کے بہتر ہونے شروع ہو گئے. تحفے تحائف بھی بڑے بڑے حضور کو ادھر ادھر سے آنے لگ گئے. بعض اوقات بادشاہ جو تھے دور دراز کے علاقوں سے وہ تحفے بھیجتے تھے, اور وہ تحفے بعض اوقات بڑے بڑے قیمتی تحفے, اتنے بڑے تحفے ہوتے تھے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ 1000 اونٹ اور 5,000 بکریاں اور 10,000 بھیڑیں اور 500 کپڑوں کے جوڑے. بادشاہ پھر جب بادشاہ تحفہ بھیجتا ہے تو وہ معمولی تو نہیں. اسی طرح کے موقع پر نا حضور کو کسی بادشاہ کی طرف سے یا کسی آدمی کی طرف سے بہت بڑی مقدار میں نا بھیڑیں, بکریاں اور اس طرح کی چیزیں وہ تحفے میں, کیونکہ اس علاقے میں آپ کو پتہ ہے کہ بھیڑیں بکریاں بڑا قیمتی اثاثہ سمجھی جاتی ہیں. ہمارے ہاں بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہر گھر میں بھیڑیں بکریاں گائیں بھینسیں ہوتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹیلے پہ کھڑے ہیں اور سامنے میدان ہے, ایسے وادی ہے, اس میں وہ بھیڑیں بکریاں چر رہی ہیں اور حضور ان کو چرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور حضور کھڑے ہیں تو ایک شخص آ گیا, اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعارف پوچھا. حضور نے اپنا تعارف کروایا, اس سے اس کا تعارف پوچھا. تو وہ اس کو جب بات چیت ہوئی نا تو تھوڑا اس کو اندازہ ہوا کہ یہ بندہ میری بات سن لے گا. ہمیں بھی اپنے کردار پہ غور کرنا چاہیے کہ ابتدائی انٹریکشن کے بعد لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا امپریشن ہوتا ہے, فرسٹ امپریشن. تو اس کو سمجھ آئی کہ یہاں مجھے اپنے دل کی بات کر لینی چاہیے جو میں کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میری ایک ریکویسٹ ہے. آپ نے فرمایا تو بتاؤ. اس نے کہا کہ میں بڑا ہی غریب آدمی ہوں اور گھر میں کئی دنوں سے فاقے ہیں, بیوی بچے بھوکے ہیں اور میرے پاس کوئی ذریعہ روزگار بھی نہیں ہے. یہ ساری بھیڑ بکریاں آپ کی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو وہ کہنے لگا کہ ان میں سے کوئی اگر 1-2 بھیڑ بکریاں آپ مجھے دے دیں اور میں ان کو لے جاؤں اور ان کو چراؤں اور ان کا دودھ وغیرہ اور ان کے ذریعے میرے گھر کا سلسلہ چلتا رہے گا, تو 1-2 بھیڑ بکریاں ان میں سے آپ مجھے دے دیں. اتنی زیادہ ہیں آپ کے پاس, سینکڑوں کی تعداد میں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور آپ نے وہ ایک ڈنڈا جو تھا نا وہ اسے دیا اور دے کے فرمایا 1-2 نہیں, یہ جتنی ہیں جا, میں ساری کی ساری تجھے دیتا ہوں. تو اس بندے نے سمجھا کہ یہ نا مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. جیسے کوئی غریب آدمی بیچارہ مانگنے کے لیے آ جائے تو کوئی امیر کبیر آدمی ہو تو وہ اس کو مذاق سے کہے کہ ہاں آ جا, میں کوٹھی تیرے نام لگواتا ہوں, میں تجھے کنال کا پلاٹ تیرے نام لگواتا ہوں, ایسے کہتے ہیں. تو وہ مذاق ہوتا ہے, طنز ہوتا ہے. اس نے کہا کہ یہ شاید طنز کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک منہ سے باہر نکالی, انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ خدا کی قسم اس زبان سے مذاق میں بھی سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. ہر حالت میں یہ زبان سچ ہی بولتی ہے. تو میں ایسے نہیں کہہ رہا, ساری تیری میں دیکھ. اب اس بندے نے وہ خوشی کے مارے وہ پاگل جیسے ہو جاتا ہے بندہ, تو جھوم اٹھا, اس نے وہ ڈنڈا اٹھایا, ان بیڑوں بکریوں کو آگے لگایا, اپنے قبیلے میں پہنچ گیا. وہ سارا قبیلہ اس وقت تک کافر تھا, حضور کا دشمن تھا. اور جب وہ گیا نا تو اب قبیلے والے تو جانتے ہوتے ہیں کہ کسی کی کیا اوقات ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ تو بیچارہ انتہائی غریب آدمی, اس کے گھر میں کچھ نہیں کھانے کو, تو اتنی بھیڑ بکریاں یہ کدھر سے لے کے آئے. تو سارے جمع اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کدھر سے آئی ہیں, کون ہے یہ سخی جس نے تجھے نوازا ہے اور اتنا انعام
تو حدیث شریف کی کتابوں میں اس کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس نے کہا کہ واللہ ان محمدا لیعطی عطاء ما یخاف الفقر، خدا کی قسم کہ محمد جب دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ جس کو وہ دے دیں اسے زندگی بھر پھر کبھی فقیری اور محتاجی کا سامنا نہیں کرنا۔ ان کے در سے ہوا ہے نا ایک مرتبہ، تو وہ پھر کسی کا بھکاری نہیں رہتا، اتنا نوازتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا خوف ہی نہیں چھوڑتے۔ مجھے تو یہ انہوں نے دی۔ اب منظر کیا تھا؟ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگلے دن پورا قبیلہ، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، وہ سارے پیچھے پیچھے تھے اور وہ بندہ آگے آگے تھا، اور سارا قبیلہ حضور کے قدموں میں حاضر ہو رہا تھا، اور حضور کے ایک کردار کی جھلک کی وجہ سے پورے قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے روشن کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ یہ ہے حضور کا تعارف، یہ حضور کا تعارف ہے، یہ حضور کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، نام بھی پتہ ہے، والدین کا نام بھی پتہ ہے، شہروں کا بھی پتہ ہے، کچھ چیزوں کا پتہ ہے، لیکن جن چیزوں کا نہیں پتہ وہ سب سے قیمتی چیزیں ہیں، ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کا عمل، اور بندے کی عزت یہی چیزیں بناتی ہیں۔